بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ خیریت سے ہوں. جو شادی کا بزنس کل سے آپریٹ ہو رہا تھا ٹی وی چینلوں پہ, وہ لگتا ہے اب کنکلوڈ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ٹی وی چینلوں کی حقیقتیں سامنے آ گئی ہیں, جہاں پہ آڈیو لیک ہو گئے ہیں, جہاں پہ پتہ چل رہا ہے کیسے وہ ڈاکٹر نبیہہ کو شاید اکسا کے یا پش کر کے ایک طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ یہ سب کچھ کریں. یعنی کہ فضا علی صاحبہ کا جو اس پہ ریئیکشن تھا وہ اتنا جینون نہیں تھا. یہ کوئی اتنی سرپرائزنگ بات نہیں ہے میرے خیال. اب میں سے کوئی اس پہ حیران و پریشان نہیں ہے. جو معیار ہو گیا ہے اوور آل دنیا میں انٹرٹینمنٹ کا, میڈیا کا, نیوز رپورٹنگ کا, اس کے بعد ایسی چیزیں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ کے ایموشنز ساتھ کھیلا جائے, آپ کو ٹریگر کیا جائے, آپ کو گروہوں میں تقسیم کیا جائے. اب ڈاکٹر نبیہ والے ایشو نے دو گروہوں میں چیزوں کو تقسیم کر دیا. ایک لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ ڈرامہ کر رہی ہیں, ایک لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب میاں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ایک لوگ جو کہتے ہیں کہ دیکھیں ایسے عورتوں کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. ریئلٹی یہی کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا پرینک ہوا ہے. ابھی ناظر علی آئے گا سائڈ سے اپنا کیمرہ لے گا کہ جناب بکرا بن گیا, آپ کے ساتھ پرینک ہو رہا تھا. تو یہ کوئی ایز سچ مارکیٹ کے اندر, مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز کے اندر کوئی نیو تھاٹ نہیں لاتے. یہ صرف اور صرف وہی سرکل آف ڈیجیٹل دلالی یا ڈیجیٹل پروسٹیوشن کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. یہ قطعاً کوئی جینڈرڈ اٹیک نہیں ہے بائی دا وے. یہ مرد عورت سب اس میں انوالوڈ ہیں کہ ہر کوئی ویوز کی خاطر, فیم کی خاطر اوٹ پتنگ حرکتیں کرنے کو تیار ہے. اس کی میں کئی مثالیں ملتی ہیں. اب جو پوری کی پوری بینڈ ویتھ ہے انٹرنیٹ کی, جہاں پہ نیوز انفارمیشن آتی ہے, تو وہاں پہ آپ کیسے مقبول ہوں, میں سمپل طریقہ بتاتا ہوں. ایک طرف ہمارے لبرل دوست ہیں جو کہتے ہیں دیکھیں کتنا مشکل ہے عمران خان کی تنقید کرنا اس دور کے اندر. اگر ہم پیسوں کا معاملہ ہوتا تو ہم ویوز لے لیتے. یہ سراتن جھوٹ ہے. ریاست انا پیسہ دیتی ہے کہ آپ عمران خان کی انسلٹ کریں کیمروں پہ آ کے, تو یہ بیانیہ تو نہیں چلے گا. لیکن انہوں نے آپ کے ایموشن کو ٹریگر کیا, یہ بات رہی کہ ہم مشکل کام کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ کو پرو پی ٹی آئی یوٹیوبرز ملتے ہیں جو کہتے ہیں جناب اس فسطائیت کے دور میں جو پورے پاکستان کی ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ ہے, ہم جرنلزم کر رہے ہیں. اگین آپ کے ایموشن کو اپیل کرتے ہیں, آپ کو اس ٹریپ میں ڈالتے ہیں. پھر تیسرے ہوتے ہیں جو گندی باتیں کرتے ہیں, فوش باتیں کرتے ہیں, جو ہم اسٹیج ڈراموں میں دیکھتے ہیں, جس میں عادل راجہ صاحب آ جاتے ہیں, محیط پیرزادہ صاحب آ جاتے ہیں. ایون کہ عمران ریاض خان صاحب ایک پکچر شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس میں نجی بات کریں, لیکن وہ پکچر ایسی ہوتی ہے جس سے نجی مطلب ہی نکل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ باقی صاحب نے وہی نکالے ہوتے ہیں. تو یہ سارے آپ کے ڈفرینٹ ایموشنس کو ٹریگر کر کے آپ کو ایک طرف اکسا رہے ہوتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے, لوگوں کے انٹلیکٹ کی کمی ہے. $112 ملین کے 2 جہاز پرچیز ہوتے ہیں. ایک G600 ہوتا ہے, ایک G500 ہوتا ہے. ایک چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کے لیے ہوتا ہے جو آرمی کے ایسٹ میں آ جاتا ہے, جو ان کی فلیٹ ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور ایک پنجاب گورنمنٹ کی فلیٹ میں شامل ہو جاتا ہے. ویسے خیر پنجاب گورنمنٹ پہلے کہتے ہیں کہ ہماری فلیٹ میں نہیں ہے, یہ اصل میں ایئر پنجاب کا ہے, لیکن پھر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ پنجاب گورنمنٹ کا اثاثہ ہے, ہم 25-30 سال بعد جہاز چینج کر رہے ہیں. یعنی کہ بیسیکلی آپ ایک طرف سے جھوٹ پھیلاتے ہیں, دوسری طرف سے اس کو کلیریفائی کرتے ہیں. بات سوال یہ بنتا تھا کہ کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے, اس کی نیڈ کیا تھی. مریم صاحبہ ایک انتہائی امیر فیملی کو بلانگ کرتی ہیں, ملک کی خاطر کیا وہ ایک جہاز نہیں خرید سکتے تھے؟ بڑی بڑی ہاؤسنگ اسکیمز, انڈسٹریاں لگا سکتے ہیں, تو کیا ملک کو ایک جہاز ڈونیٹ نہیں کر سکتے تھے؟ پھر کیا اس $112 ملین کے اور مصرف نہیں تھے؟ مہر بخاری صاحبہ نے پورا پروگرام کیا جہاں پر انہوں نے بتایا کہ ان پیسوں سے اور کیا کیا ہو سکتا تھا. آپ وہ سارے پروگرام دیکھتے ہیں, کتنے کمرے بنتے تھے اسکولوں کے, کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا تھا, کتنے لوگوں کو وینٹیلیٹر کی آپشنس سرکاری اسپتال میں مل سکتی تھی. تو رادر دین ایشو کو کرٹیکلی انالائز کرنے کے لیے ہم نے گندی باتیں شروع کر دیں, اور اس سے ایک نئی بحث شروع ہوگی. جو پی ٹی آئی کے ناقدین تھے انہوں نے کہا دیکھیں پی ٹی آئی مسوجنسٹ ہے, اور یہ تو کیونکہ مسوجنسٹ ہے تو لہٰذا جانور ہیں, لہٰذا جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل درست ہے. پی ٹی آئی آگے سے کہتا ہے جناب ہم مسوجنسٹ نہیں, تم مسوجنسٹ ہو, لہٰذا کل کو جب ہم اقتدار میں ہوں گے ہم تمہیں مار دیں گے. بات یہ ہے کہ یہ سارے ہیں بیوقوف. اس مسوجنسٹ نان مسوجنسٹ کی جنگ کے اندر $112 ملین کے جہاز خریدے گئے ہیں. یعنی کہ آپ اور میں کنگال ہو گئے ہیں, اور ہمیں کیا کر رہے ہیں, اس بحث میں جکڑ رہے ہیں کہ جناب آپ مسوجنسٹ ہیں یا نہیں ہیں. سر مسوجنی بہت بعد میں آتی ہے, جب سلسلہ خوراکیہ پورا نہ ہونا سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو باقاعدہ لوگ ملیں گے اس مسوجنی نان مسوجنی کی ڈبیٹ میں شامل کرنے کے لیے. میں 2 روپے اپنے بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہیں جی ہم نے اس پہ فتویٰ نہیں آپ کو ایشو کر کے دے دیا. یہ سب مسوجنسٹ ہیں اسلام کی روح سے. میں بتاتا ہوں کیسے. جب تک یہ عورتوں کو ان اینی وے سیکچولائز نہ کریں ان کو نیند نہیں آتی. وہ چاہے اپنے فوش مذاق میں کریں, چاہے لبرلزم کے نام پہ ان کو ٹی وی اسکرینوں پہ نچوائیں, ان کو سکون نہیں آتا.
سمجھ گئے آپ میری بات؟ کہ عورت کو ہی سینٹر آف اٹینشن بناؤ کیونکہ وہی تو کریٹیکل ایشو ہے. مثلاً کہ ہم نے آج تک جتنی مریم نواز پہ تنقید کی ہے, علی مین گنڈا پور پہ تنقید کی ہے, آپ کے سہیل افریدی صاحب پہ تنقید کی ہے, عمران خان صاحب پہ کی ہے, نواز شریف صاحب پہ کی ہے, تو ہم نے ان کے جینڈر پہ نہیں کی. بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ کی, جینڈر پہ نہیں کی, ان کے کاموں پہ کی ہے. میں نہیں کہتا کہ ہمیں جینڈر نظر نہیں آتا, بالکل نظر آتا ہے, لیکن ہمیں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شرعی طور پہ آپ کسی پہ یہ حملہ نہیں کاستے کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے. اور جو مذاق آپ کسی کا اڑاتے ہیں ان کی نجی زندگی کا, وہ اتنا بڑا گناہ ہے, یہ آپ سب کو میرے سے بہتر پتہ ہے. لیکن الحمدللہ پوری کی پوری اس وقت پی ٹی آئی اس میں شامل ہو گئی ہے. مثلا کہ شاہ زیب خان صاحب کا مجھے وہ ٹائم بھی یاد آتا ہے جب وہ ایک عورت کے ماہوار کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اس پہ بورڈ تشکیل دینا چاہیے. پھر بعد میں انہوں نے اس کو انٹلیکچولائز کرنے کی کوشش کی. بات یہ ہے کہ یو گیو دیم این انچ, لوگ خود ہی پورا بازو پکڑ لیتے ہیں. آپ خود یہ چیزیں روزمرہ گفتگو میں داخل کرتے ہیں. آپ چاہے عورتوں کی خوبصورتی یا حسن کو استعمال کر کے پروڈکٹس بیچنے کی بات کر لیں, کس طرح انٹروڈیوس ہوا ہے دا سیکشولائزیشن آف دا پاکستانی وومن یا دا مسلم وومن, چاہے وہ یو اے ای کے اشتہار میں ہو جہاں پہ ایک خاتون نے حجاب پہنا ہوتا ہے لیکن اس کا منہ اتنا انہوں نے چمکایا ہوتا ہے کہ آپ دور سے بل بورڈ دیکھ کے اٹریکٹ ہوں. تو اس کے اوپر بڑا سمپل جواب ہوتا ہے لوگوں کے پاس کہ جناب کیونکہ آپ اوورلی سیکشولائز نہیں ہیں, آپ ماسٹربیٹ کر کر کے فارغ نہیں ہوں گے, لہٰذا آپ عورتوں کو اٹریکٹیو سمجھتے ہیں جب آپ کے سامنے آتی ہیں. میرا قصور کہ میں ایک نارمل انسان ہوں جو ورزش بھی کرتا ہے, کھانا بھی کھاتا ہے, مجھے عورتیں خوبصورت لگتی ہیں, مائی بیڈ. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہم نے اپنے لبرل سائڈ پہ اور علماء کے سائڈ پہ اس ایشو کو بھی کریٹیکلی ایڈریس ہی نہیں کیا. یہ ریالٹی ہے, اور آج یہ ریالٹی ہمارے سر پہ بیٹھ کے ناچی جا رہی ہے اور ہمیں کسی سے گمراہ کر رہی ہے جو ہمارا پیسہ لوٹی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا کنکلوژن نکلا؟ موہت پیرزادہ, شہباز گل, وجاہت احسان خان, عادل راجہ اور ان کے جتنے ناقدین ہیں ان کی ٹویٹوں کے بعد کچھ بھی نہیں, زیرو. $112 ملین سرکاری خزانے میں نہیں ہے. دیٹس اٹ. تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنا وقت اس میں مورلی درست یا تم مورلی درست کی بحث میں لگتا ہے, ہمیں اپنے حکمرانوں کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا چاہیے. انٹرسٹنگلی انف جہاں پہ $112 ملین کے جہاز خریدیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ 40 بلین روپیز یعنی 40 ارب روپے کا نقصان ہو گیا. کس چیز پہ ہو گیا؟ ساتھ صاحب گیس کرنا چاہیں گے, سلمان صاحب گیس کرنا چاہیں گے؟ آپ کو یاد ہے کس چیز نے ہماری آئی ٹی انڈسٹری کو تباہ کیا تھا؟ ہمیں فائیور سے بین کروا دیا تھا, ہمیں کام نہیں مل رہا تھا, جب ہمارے ملک کے دفاع کے لیے فائر وال لگ رہا تھا, جب ہمیں سارے تجزیہ نگار بتا رہے تھے سرکار کے جناب کہ یہ فائر وال اسرائیل سے بھی بچائے گا, انڈیا سے بھی بچائے گا, فلاں سے بھی بچائے گا. ایون مجھے یاد ہے کہ جنگ کے بعد کئی ایکسپرٹس نے آ کے بتایا تھا دیکھیں فائر وال نے آپ کو کتنا بچایا جنگ کے دوران. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہماری فائر وال کمپلیٹلی فیل کر چکی ہے. 40 ارب روپیہ جو ہم نے فائر وال پہ لگایا تھا وہ ضائع ہو گیا. لیکن ساتھ انہوں نے بڑی دلیری سے کہا کہ ہم دوسری دفعہ بھی لگائیں گے, تیسری دفعہ بھی لگائیں گے, اگر 400 ارب بھی لگتا ہے لگائیں گے. ایز اے فائر وال نیوکلیر بم ہے جی, اور وہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں کہ ہم گھاس کھائیں گے جب تک بم نہیں بنائیں گے. تو ماشاءاللہ وہاں بھی پیسوں کا ضائع ہو گیا. لیکن گڈ نیوز ہے, اور اس کے سارے پیجز کے بارے میں نیوز چلائیں گے اور لوگ کہیں گے بندہ رک نہیں رہا اور باتیں کریں گے کہ جناب شہباز شریف کیا ہی بات ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ کمپلیٹلی کیش لیس ہو گیا ماشاءاللہ. دیکھا کیسے $112 ملین کا نقصان ہو, 40 ارب کا نقصان ہو, اور پھر خبر چلے اسلام آباد ایئرپورٹ کیش لیس ہو گیا. یو ڈونٹ کیئر. اگر روزہ نہ ہوتا تو میسلی والا کہتا یو ڈونٹ گیو اے کریپ. ٹھیک ہے, تو بیسکلی آپ کے مارکیٹ پلیس کے اندر دو قسم کی خبریں ہیں. ایک ہے آپ کے ملک کی اکنامک تباہی کی, اور پھر ایک ہے اس طرح کی خبریں. اس طرح کی اور خبریں بھی ہیں, اور اس میں ہمارے سیلیبریٹیز بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میری جو ریسرچ ٹیم ہے اور میرے جو ساتھی ہیں جو ایڈیٹرز ہیں ہمارے سلمان صاحب ہیں, ان سب کو یہ خیال اور گمان ہے اور کچھ مجھے بھی ہے کہ شاید سوشل ایشوز پہ, ملکی مسائل پہ, انسانی مسائل کے اوپر میں اچھی بات کر لیتا ہوں اور مجھے تھوڑی سی دسترس ہے. تو ان سب کی پرزور فرمائش ہے, اینڈ اسپیشلی آپ چاہنے والوں اور پیار کرنے والوں کی بھی ہے, کیونکہ کچھ جو میری ویڈیوز ویلاگز بنے ہیں, جو ریلز بنی, وہ بہت وائرل ہوئی, بہت پسند کی گئی. تو یہ مجھ پر ایک دباؤ ہے, ایک خواہش ہے سب کی طرف سے جس کے آگے میں
سر تسلیم خم کرتا ہوں. ان قریب آپ میری ویڈیوز کو سوشل ایشوز کے اوپر مجھے بات کرتے ہوئے, ملکی مسائل پہ بات کرتے ہوئے, ان سنگ ہیروز کے بارے میں, ایسی چیزیں جو ہم بھول چکے ہیں, جو ہماری تاریخ, ہماری وراثت, ہماری ثقافت کا حصہ ہیں, ان پہ بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے. اشنا شاہ صاحبہ ہیں, وہ اکثر اوقات تنقید کرتے رہتے ہیں سرکار کی. فلسطین کے معاملے میں انہوں نے بڑا شور مچایا تھا, اچھا کیا تھا, اللہ ان کے نیک اعمال کے لیے ان کو اجر دے انشاءاللہ. انہوں نے چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کو ایک خط لکھا. اس خط میں انسٹاگرام میں انہوں نے پوسٹ کیا, انہوں نے کہا یو آر آلموسٹ پرفیکٹ. مینی پیپل آر ٹیکنگ نوٹس آف دا ڈائریکشن یو آر موونگ پنجاب ان. ایون دوز آف اس ہو ہیو ناٹ بین پی ایم ایل سپورٹرز آر نوٹسنگ دی اٹینشن ٹو ویمن سیفٹی, کلیننس اینڈ پبلک آرڈر از بینگ سین اینڈ اپریشیٹڈ. یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب, جہاں کی پولیس اس وقت پاکستان کے اندر ون آف دی موسٹ کرپٹ انسٹیٹیوشنز بنتا جا رہا ہے, وہ پبلک آرڈر کو اچھی طرف لے کے جا رہا ہے. کیوں؟ فوٹو آپس. تو اشنا شاہ صاحبہ بھی اس چیز میں آ گئی, اچھی بات. لیکن اشنا شاہ صاحبہ نے کہا کہ کرٹیکل ایشو ہے امت کا جس پہ نظر ہونی چاہیے, کہ آئی ریسنٹلی سو اے ویڈیو آف اے ڈاگ ٹائڈ ٹو اے وہیکل ڈریگڈ ہیلپلیسلی along a main road in Punjab. In the comments, people wrote that Mariam Nawaz is killing animals. Whether fair or unfair, this is the perception for me, because cruelty cases keep happening without visible deterrence. Animals crushed inside bulldozed markets, donkeys beaten until their bodies bruised, organized dog fighting. They cannot speak. They are also Allah ki makhlook. Punjab can become great not only for its human citizens but for all citizens. سب سے پہلے اشنا شاہ صاحب نے کہا کہ جانور بھی سٹیزن ہیں. شرعی طور پہ جانوروں کے حقوق ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا غلط ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے اشنا شاہ صاحبہ کہ پنجاب کو جو آپ ایک بیکن آف ہوپ پریزنٹ کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. جسٹ بیکاز روڈیں صاف ہیں اور میں اور آپ گاڑیاں چلاتے ہیں تو ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. آپ ایوریج پاکستانی سے پوچھیں, رمضان میں اس وقت سناٹا ہے, آپ کی سڑکیں خالی ہیں مغرب کے بعد. کیوں؟ اکانومی میں پیسہ نہیں ہے کہ لوگ جو عموماً رمضان کی ڈیلیں انجوائے کریں تو اس پہ بھی جا سکیں. آپ کا جو راشن کی قیمتیں ہو چکی ہیں, سرکار کیوں مجبور ہوئی ہے اتنے بڑے پیمانے پر راشن تقسیم کرنے کے لیے؟ کچھ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم ڈیٹا کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو صرف اور صرف اگر ہم 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی ورکرز کی اریسٹ بات کریں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. اگر ہم سی سی ڈی کی بات کریں تو وہ تقریباً 924 سے زائد لوگوں کو قتل کر چکی ہے. اگر ہم کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز کی بات کریں تو پیکا جیسے قانون بنے ہیں جو لوگوں کی فریڈم آف اسپیچ کو دباتے ہیں. تو آپ کا یہ کمپیریزن ہمیں سمجھ نہیں آتا, لیکن ہمیں ایک اور وجہ سے سمجھ آتا ہے. ہمارے جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے اکثر ایشوز نان ایشوز ہوتے ہیں ہمارے نزدیک, لیکن ان پہ شور صحیح مچایا جاتا ہے, وہ اسپیس کریکٹ آکیپائی کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک زمانے میں یو ایس ایڈ کانٹریکٹس ملتے تھے کہ کیونکہ ان کے ایشوز اور امریکن ایجنسیز کے ایشوز میچ کرتے تھے. ہمارا جو ایوریج پرسن ہے نا پاکستان میں, وہ ریپرزینٹ ہوتا ہی نہیں ہے, چاہے میڈیا ہو, چاہے سرکار ہو, چاہے طاقتور حلقے ہوں, چاہے یہ بڑی بڑی میٹنگز ہوں, چاہے یہ این جی اوز ہوں. ان کے پرابلمس کیا ہیں؟ اور میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہاں کرنا چاہوں گا, اور کوئی یہ پرٹیکولرلی اشنا شاہ صاحبہ کو ڈس رسپیکٹ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کو ایک علاقے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ اس کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, اس پہ کامنٹ تب کرنا چاہیے جب آپ اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکیں. اور انفارچونیٹلی مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم کی اتنی ڈیجیٹل پینیٹریشن ہو چکی ہے تھرو ڈی جی پی آر اینڈ ادر ڈپارٹمنٹس کہ وہ کئی سیلیبریٹیز کو قائل کر چکے ہیں اپنے حق میں بولنے کے لیے. اور اب عوام کے اندر ایک اوور آل فٹیگ بھی سیٹ ان کر گئی ہے. میں بتاتا ہوں کس چیز کی. ایک ڈرائیونگ موٹیویٹنگ فورس تھی پاکستان کے اندر عوام کے لیے عمران خان. عمران خان صاحب کو اتنے طویل عرصے سے جیل میں رکھ کے ان کی پولیٹیکل پارٹی کو ورچولی ڈس انٹیگریٹ کرتی ہیں. میرے اس وقت کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے میری دانست کے مطابق. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. جب عمران خان صاحب کو پہلے انجیکشن لگے تھے تو سب نے اسپیکولیٹ کیا تھا کہ 2 سے 3 انجیکشن اور لگنے. تو پی ٹی آئی کے کوئی ورکرز اتنا پیرا بھی نہیں دے سکے کہ وہ جیل کے باہروں کے دیں خان صاحب کب موو کریں. وہ تو ایک ورکر نے آبزرو کر لیا کہ فاسٹ پروٹوکول کچھ ہو رہا ہے تو اس نے جا کے ویڈیو بنا لی, لیکن کوئی عمران خان کا سواگت ہسپتال کرنے بھی نہیں تھا, واپسی جیل پہ تھا. کیوں؟ آرگنائزیشنل ابیلٹی پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے. ایک طرف سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم فورس بنائیں گے عمران خان کو ریلیز کرنے کے لیے, دوسری طرف بیرسٹر گوہر اس فورس کو بلاک کر دیتے ہیں.
عمران خان صاحب کو لے کے جایا جاتا ہے سیکنڈ انجیکشن لگانے کے لیے، اور بیرسٹر گوہر کو میسج کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کس کی طرف سے، وہ بتاتے ہیں لیکن ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا ہوگا کہ جی خان صاحب کو ہم نے ٹیکہ لگوا دیا اور واپس بھیج دیا. یعنی کہ سب کچھ کرنے کے بعد بتایا جاتا ہے، نہ ان کی فیملی کو بتایا جاتا ہے، نہ ملاقات کرائی جاتی ہے. اب تو بشرا صاحبہ کی بھی فیملی کی ملاقاتیں بند کر دی گئی. پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں. تو بیسکلی ایک پوٹنٹ فورس تھی جو عوام کی ول تھی، اس کو ڈسبیٹ کرنے میں اسٹیبلشمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے. یہ میرا اوپینین ہے، یہ ایک چیز کو آبجیکٹیولی دیکھ کے رزلٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس میں بہت بڑی فیلنگ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی. اب تو کھلے عام یہ بحث ہو رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جماعت کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں، باقی لوگ اس پہ. تو اگین ہم نے وہی چیزیں دیکھی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے ہوئے جو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم نے دیکھی تھی. اور ایک ہارش ریئلٹی ہے کہ کیونکہ ان جماعتوں کے اندر کوئی ڈیموکریٹک ڈھانچہ نہیں ہوتا، تو یہ کوئی لیڈرشپ الیکٹ کر کے اس کو پاورز نہیں دے پاتے تاکہ وہ انفورس کر سکے اپنی ریٹ. ابھی یہ پیچھے جماعت اسلامی میں آپ کو ایک ٹف پتہ نہیں نظر آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، ہمیں تو اس کا پتہ تھا، جو حافظ نعیم الرحمان اور ہمارے دوست اور محسن کے ساتھ چل رہا تھا آپس میں. اس کا کلمنیشن کیا تھا کہ ایک بندے نے جماعت چھوڑ دی. کیوں؟ کیونکہ جماعت کی ساری پاورز حافظ نعیم صاحب کے پاس تھی. اگر یہ پی ٹی آئی ہوتا نا تو ایک شیر ازل مروت ہوتا، ایک فلاں ہوتا، ایک ٹھینگ ہوتا. یہ ڈفرنس ہوتا ہے ایک جمہوریت کی جماعت کا اور ایک جماعت جو جمہوریت کا لبادہ اب پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، کہ اینڈ میں سینٹر مشتاق کو جماعت چھوڑنی پڑی اگر وہ اپنے گیون پاتھ سے نہ ہٹتے. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ڈیموکریٹک پرنسپلس کو فالو کرتے پاور ساری تھی. ہم دعا کرتے ہیں یہاں پہ ایون پوڈ کاسٹ پہ کہ اللہ عمران خان صاحب کو صحت دے، ان کی نظر کو بچا کے رکھے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اس پہ بات کرنا کہ ان کی نظر ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، نہیں، یہ سب بے معنی ہے. ساری انفارمیشن کنٹرول بائی اسٹیبلشمنٹ ہے. جو بھی ڈاکٹر بیان دے رہا ہے وہ کون سا اپنی فری ول پہ دے رہا ہے، کون سا وہ چیزیں ملٹیپل طریقوں سے چیک ہو رہی ہیں. تو یہ سب فری باتیں. اور رمضان کے مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہم کم جھوٹ بول سکیں اوائڈ کریں ایکٹیولی، جہاں پہ جھوٹ کی اپرچونیٹیز یا جگہ ہوں. بندے سے نادانستہ طور پہ بھی غلط بیانی ہو جاتی ہے. اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کی طرف. افغانستان باز نہیں آ رہا. افغانستان کو لگتا ہے کہ اس کا جو مستقبل اور فیوچر ہے وہ یہی ہے کہ وہ کام کرے گا جو پاکستان نے کیا تھا ایک زمانے میں. لیکن پاکستان نے جب اس پورے سرکل کو کمپلیٹ کیا تو انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ اس میں حاصل اصول کچھ بھی نہیں. اب پاکستان مجبوری کے تحت افغانستان پہ ایئر اسٹرائک کر رہا ہے، کرنا نہیں چاہتا، کوئی ٹائم نہیں اپنا ضائع کرنے کا، اسپیشلی کیونکہ ہمیں انڈیا سے میجر تھریٹ ہے ٹورڈز دا ایسٹ. بہرحال پاکستان کر رہا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کی آرمی اور افغانستان کی آرمی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یار. مثلاً افغانستان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے. ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں آپ کیا جنگ لڑیں گے؟ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اکراس دا بارڈر جو ہمارے افغان بہن بھائی ہیں ان کو سمجھائیں کہ میرے بھائی، آپ کی ریاست آپ کو مروائے گی، وہ آپ کو بیچ چرائے کھڑے کر کے بمبوں سے مروا دے گی، خود وہ جائے غاروں میں چھپ جائے گی. آپ ہی ان کو ہدایت دیں، مت دیں کہ ان دہشت گرد تنظیموں کو مت بنا دیں. لیکن یہاں پہ ایک ہماری ریاست کو بھی چیز ریلائز کرنی ہے کہ تالی دو ہاتھ سے بچی ہے. یہ اوور نائٹ دہشت گرد یہاں پاپولیٹ نہیں ہوئے. جو ہم نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے امریکہ کے ساتھ وار اینڈ ٹیرر کی ہے، تو امریکہ نے یہ ہمارے لیے تحفے چھوڑے ہیں یہاں پہ. یہ وہی تحفے ہیں جو امریکہ عراق میں چھوڑ کے گیا ہے، یہ وہی تحفے ہیں جو لبنان میں، سیریا میں، جارڈن میں، یمن میں، ہر جگہ چھوڑے ہوئے. اور اب وہ یہ تحفے ایران میں چھوڑنا چاہتے ہیں. اور ایران کا انوائے نے کہا ہے کہ جناب پاکستان اور افغانستان کی ٹینشن کم ہو، ہم ریجن میں جنگ افورڈ نہیں کر سکتے. مثلا جس کا خود اپنا گھر جلنے لگا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر مت جلاؤ. لیکن مجھے ایک بڑا دکھ ہوا، میں نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ لوگ ایسے پڑے جناب کہ ہم نے افغانستان کو نست و نابود کر دینا ہے. مجھے یاد آ گیا آپ کا بل اورائلی ہوتا تھا فاکس نیوز پہ، وہ ایسا پروپیگنڈا دیتا تھا کہ ایک دفعہ میں بھی سوچتا کہ نہیں یار، عراق پہ حملہ ہونا چاہیے، ہمیں عراق پہ اٹیک کرنا ہوتا ہے. مطلب آگ بگولا ہوئے ہوئے تھے کہ ان افغانیوں کو ہم داڑیوں سے کھینچیں، پگڑیوں سے کھینچیں، انہیں ہم غاروں میں ڈال دیں گے. اللہ معاف کرے، کیا رولز آف انگیجمنٹ چینج ہو گئے ہیں؟ کیا ایک مسلمان فوج اور ایک اسرائیلی فوج میں کوئی فرق نہیں ہے؟ بھائی آپ بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں لیکن اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کو ٹارچر کریں. تو ہم تو اسے کنڈیم کریں گے. ہاں، اپنے دفاع کے لیے ہمیں ہر حد تک جانا چاہیے
ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو اٹیک کیا. جس طرح ابھی ہم نے 2 TTP جو فتنۃ الخوارج ہے اس کے سینٹرز کو اٹیک کیا ہے. نیو سینٹر نمبر 1 اینڈ 2 ان ننگڑھار اینڈ سینٹر ان کھوسٹ اینڈ ہائیڈرس ان پاک ٹکا. بالکل کریں, یہ آپریشن ضروری ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ افغان گورنمنٹ کو آن بورڈ لیں, ان کو ہی مجبور کریں. لیکن ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے, ہمارا نیچرل ایلائی ہے, آپ کی معیشت کے لیے تو بہت ضروری ہے. میں قطعاً یہ آپ کو باک ڈاؤن نہیں کرنا چاہ رہا. آپ کا جو نیا جنگوازم آیا ہے ہمارے لبرل دوستوں کا, جو پہلے ان میں کبھی بھی نہیں تھا, ہم تو ضیاء کے دور سے گزرے ہیں, ہمارا تو ایمان ہمیشہ ہی تازہ رہتا تھا. جو نیا کو جنگوازم آیا ہے نا, اس کے اندر جو آپ نقصانات کریں گے وہ بہت بڑے ہوں گے, کیونکہ امریکہ بہت دور ہے, رہنا ہم نے یہیں پہ. اور میں ایک ہارش ریئلٹی بتاتا ہوں امریکہ کی وار آن ٹیرر کی. آپ جتنے مرضی بم مار لیں نا, آپ نیشن کو بریک نہیں کر سکتے. مطلب اتنا سا فلسطین ہے, اتنا سا غازہ ہے, ٹھیک ہے. سیریا کے پاس کچھ نہیں ہے, یمن کے پاس کچھ نہیں ہے, لبنان کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن جڑے میں نتھ ڈال کے رکھی ہوتی ہیں, جہاں ان کو موقع ملتا ہے منجی ٹھوک دیتے ہیں. تو آپ کیوں ایسی سچویشن بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہر افغانستان کا بندہ یہ سوچے گا یار جدھر پاکستانی دیکھو منجی ٹھوکو. آپ ان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. بالکل غلطیاں کی افغانستان نے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سال میں ان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے ٹورڈز پاکستان انتہائی پرابلمیٹک ہے. لیکن افغانستان کے اندر بھی چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں. حقانی نیٹ ورک کے پیچھے ہٹنے کے بعد جو نیا فیکشن سامنے آ رہا ہے ان سے آپ کی نہیں بنتی. اور لیٹس فیس اٹ, انڈیا کے پاس منی ٹو اسپینڈ بھی بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس نہیں ہے اس طرح. لیکن ہم تھرو چائنا یہ چیزیں کریکٹ کر سکتے ہیں. چائنا نے کئی دفعہ آفر کی ہے ڈیلز کروانے کی, لیکن افغانستان نے جو دوحہ اکارڈ تھا اس کے اندر چیزیں اپنی پوری نہیں کی. تو یہ ہے جی انٹرنیشنل فرنٹ پہ. ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے کریں گے. جس سپیڈ سے سرکار پیسے ضائع کر رہی ہے, انفارمیشن چھپا رہی ہے, اور جس سپیڈ سے عوام جو ہے وہ ایسے ایشوز میں گمراہ ہو رہی ہے کہ جناب کہ آپ مسوجنسٹ ہیں کہ نہیں ہیں, ملک کا پوزیشن اتنا اچھا نہیں لگ رہا. دعا کیجیے گا ملک کے لیے, ہم بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.